اللهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، جلوت، سطوت اللہ مالک لم یزل خالق لازوال اللہ جل شانہ کے لیے انگت لاتعداد درود و سلام ہو سرور مولین تاجدار مدینہ والی مدحہ ساقی کوثر شافع محشر سید البشر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، حالیہ ایک ہفتہ پہلے ایک ایسا شرمناک، افسوسناک، قابل مذمت ایک واقعہ پھر ہوا۔ وہ کام، وہ واقعہ تو پہلی دفعہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ہائے افسوس ان لوگوں پر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ما یاتیہم من رسول، کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے جو رسول بھی بھیجا ہے، ایسے بدبخت لوگ انسانوں میں موجود ہیں، بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو میرے رسولوں کا مذاق، ان کا استہزاء کرتے ہیں۔ انڈیا میں بی جے پی کے
دو اہم ارکان نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر دوبارہ کیچڑ اٹھانے کی کوشش کی، نازیبہ کا نام کہیں گے، جس کا غصہ سارے کے سارے عالم اسلام نے محسوس کیا۔ میں سمجھتا ہوں ایک عرصے بعد، ایک بہت لمبے عرصے بعد عرب ممالک نے بھی اس پر اپنا شدید احتجاج کروایا۔ انڈیا کے اندر مظاہرے ہوئے، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے کی۔ پاکستان کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں قابل تحسین ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ابھی بھی حب رسول موجود ہے اور انہوں نے اس تکلیف کو محسوس کیا، اور افسوس ان لوگوں پر جن کا سارا دن سیاسی بحثوں پر پیسے کمانے کے چکروں میں، اپنی برابری خاندان کے مسائل کو حل کرنے میں، اور جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں دیگر چیزوں میں مصروف رہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں اور ان کی محبت میں کوئی بوجھ نہ لگا سکے، کوئی بات نہ کر سکے، افسوس ہو۔ پہلی دفعہ عرصے بعد ہوا کہ باقاعدہ کویت کے گورنمنٹ نے انڈین سفیر کو بنا کے احتجاج میں کام کروایا، قطر والوں نے بلایا، سعودی عرب والوں نے بلایا، یو اے ای والوں نے بلایا کہ آپ ہمارے جذبات کا احترام کریں۔ اور انڈیا کے اندر جو حالیہ اسلاموفوبیا کی بیماری پیدا ہو گئی کہ مسلمانوں کو دیواروں کے ساتھ لگایا جا رہا، ان کے حقوق ان سے لیے جا رہے اور ان کی آزادی کو ختم کیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے اوپر آپ غور کریں۔ اور انڈیا شاید ہماری بات کو نہ سمجھتا، لیکن اس سے ان کی بات بڑی سمجھ آتی ہے۔ 85 لاکھ کے قریب انڈین لوگ ان ملکوں میں کام کرتے ہیں، ہندو اور مسلمان مشترکہ، چلو مسلمانوں کی بات نہیں ہے انڈیا کی، اور ان کے اربوں ڈالر کے بزنس ان ممالک سے خلیجی ممالک کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور اس احتجاج کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے نہ صرف ان کو معطل کیا، ان کو پارٹی رکنیت سے بھی سے کینسل کیا۔ حضرات، لیکن یہ صرف دکھاوا ہے، حقیقت میں جو ان کے دلوں میں زہر ہے، جو ان کے کرتوت ہیں، وہ کسی سے ڈٹے چھپے نہیں۔ آپ بھی ویڈیو دیکھتے ہیں، کبھی کسی مسلمان کو پکڑ کے سریعان مارا جاتا ہے، کبھی ان کے گھر جلا دیے جاتے ہیں، کبھی ان کے مسجدیں اعلان کر کے وغیرہ گرائی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کی تاریخی مسجدیں، ہر مسجد کے بارے میں ان کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ یہاں پر پہلے مندر تھا، ابھی سکرات، کبھی بابری مسجد شہید کی جاتی ہے، کبھی اور دیگر شہر مسجدیں شہید کو شہید کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں پھر بھی محبت ہے۔ حضرات، آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں تحفظ ناموس رسالت پر دلائل کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ تو پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن بطور مسلمان اس مسجد کے نمازی ہونے کے ناطے اس منبر پر یہ فرض ہے کہ آپ کو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکمل آگاہی، آپ کو آپ کی ذمہ داریاں بتائی جائیں، آپ کو دلائل سے ثابت کیا جائے کہ آخر حرمت رسول کیا ہوتی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمارے دلوں میں محبت رسول کا جذبہ پیدا کرے اور اتنا پیدا کر دے جو اس کا تقاضا ہے۔ ڈرامے بازی، نعرے بازی ہر بندہ کرتا ہے، ہر بندہ نعرے لگاتا ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو 10 روپے خرچ کرنا بھی ہمارے لیے بہت بڑا ہے۔ حضرات، اگر یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ان کی حرمت پر ہماری جان بھی قربان ہے، تو کم از کم آپ اپنے کسی عمل سے ثابت بھی تو کریں، صرف دعویٰ تو نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یاد رکھیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہ کے ساتھ۔ کیا بھوکوں سے بھی چلا کے جائے جاتے ہیں؟ رات اتنی جگہ جو روشنیاں، جو سورج کی روشنی ہے، تو جتنا بھی پانی پھینکے فائر بریگیڈ لے آئے، کیا اس کی روشنی ختم کر سکتا ہے؟ اس کی روشنی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ انبیاء کرام
اور بالخصوص سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات متبرہ معلوم سے بہت معاملہ اور بہت بڑھ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے منہ سے یہ بات جو بھوکے مار مار کے اس سورج کی روشنی کو بجانا چاہتے ہیں، اللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو ضرور پورا کرنے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگر کہ کافروں کو یہ بات بری کیوں نہیں لگتی؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں، پوری دنیا بھی کافر ہو جائے تو اللہ کو پرواہ نہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ حضرات وسعت اللہ نے فرمایا اللہ اکبر، یا حسرت العباد، ایسے بتوں پر بھی افسوس ہے جو میرے نبیوں کے ساتھ اللہ کا مذاق کرتے ہیں۔ یہی لوگ جو مذاق کرتے ہیں ان پر افسوس ہے، ان کے لیے باعث شرمندگی ہے، ان کے لیے باعث ندامت ہے، ان کو اپنے اعمال کا قیامت کے لیے عذاب دینا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ادب اور مقام کس قدر بیان فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام مسلمانوں کو اتنا حکم ہے کہ اگر اللہ کے رسول بیٹھے ہیں تو فرمایا اللہ کے رسول جس آواز میں بات کر رہے ہیں آپ ان کی آواز سے بلند آواز کر کے بات بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے رسول کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ صاف فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ دوسرا کہ جس طرح تم کسی کو اونچی آواز سے بلاتے ہو، بھائی بات سن ہو جائے تو بکر و نذیر و بشیر آواز دے کے بلاتے ہو، اور میں اللہ کے رسول کو اس طرح تم نہیں بنا سکتا کہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں یا اللہ کے رسول تشریف فرما ہے اور تم اس طرح بلند آواز سے بلاؤ، اور بھائی اللہ کے رسول کی شان نہیں۔ اگر ایسا کیا، اگر اللہ کے رسول کی آواز سے بلند آواز کی یا اس طرح بلایا، اللہ فرماتے ہیں اَتَّحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس گستاخی پر تمہاری زندگی کی ساری نمازیں، سارے روزے، سارے عمرے، سارے حج، سارے صدقات، اَتَّحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے جل جائیں وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ صرف ذرا سی بات اونچی کرنا یا اللہ کے نبی کو بلند آواز سے پکارنا، سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائے گا اس ذرا سی بات پر۔ اور اس کے بعد گستاخی کرنا، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جو آپ کی شان کے اور آپ کے معیار کے، آپ نے احترام کے خلاف ہے، اس کی تو بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ مومنوں کو اگلا حکم جو آپ کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تَجِدُ قَوْمًا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی ایسی کوئی بات نہ پائے يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، جس کا اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان مسلمان ہے۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور وہ کون؟ مسلمان ہے، اور ان لوگوں سے وہ محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کرتے ہیں۔ ہم اگر کسی ایسے غیر مسلم سے محبت کریں، ان سے تعلقات بحال کرنا چاہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، ہمیں قرآن نے سختی سے بنا دیا اگر یہ فرمایا تو تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہارے بھائی کیوں نہ ہو۔ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں اگر اس کا سگا بھائی، اس کا باپ، اس کا رشتے دار جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور تم اس سے تعلقات بناؤ اور اس سے محبت کرو، اور میں لا تجد قوما ایسی قوم بالکل نہ کروں۔ مطلب کیا ہوگا؟ دلیل ثابت کرتی ہے کہ وہ غیر مسلم، یار مسلم اپنی کیٹیگری آ رہی ہے۔ ایک غیر مسلم وہ ہے جو ہمارے علاقوں میں رہتے ہیں، اسلامی اسٹیٹ میں رہتے ہیں، اسلامی وطن میں رہتے ہیں، ان کا حکم وہ ہے، لیکن وہ اللہ رسول کے بارے میں بات نہیں کرتا۔
ہمارے شہر میں کئی ہندو رہتے ہیں، کئی عیسائی رہتے ہیں، ان کے منہ سے کبھی ایسی بات نہیں سنی کہ اللہ کے رسول کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات ہے. انہیں رہنے کی اجازت ہے، اسلامی اسٹیٹ ان کا دفاع کرے. لیکن وہ لوگ دنیا میں کدھر بھی کیوں نہیں رہتے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرتے ہیں تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے تمہاری کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے، کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ تم نے سختی سے پیش آنا چاہیے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے ہمیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتے ہیں میری اس پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اب آپ چیک کر رہے ہیں ایسے لوگ جو اللہ کو محبت کرتے ہیں ان پر لعنت. بظاہر پیسہ مت دیکھیں، پیسہ کسی کے پاس ہونا یاد رکھے رحمت کی دلیل نہیں ہے. فرعون کو اللہ نے بڑا پیسہ دیا، امان کے بعد بڑا پیسہ تھا، اور بڑے جو لوگ گزرے ہیں، قارون بڑے بڑے خزانے تھے، نمرود کے پاس بڑے خزانے تھے، کیا پیسے نہ ہونا تو رحمت کی دلیل ہے؟ حضرات رحمت کی دلیل نہیں. رحمت ایک الگ چیز ہے جو بندے کے چہرے سے نظر آتی ہے کہ اس بندے پر اللہ نے رحمت کی ہوئی، وہ بے شک غریب ہی کیوں نہ ہو، وہ بے شک انپڑھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن رحمت اس کے چہرے سے بتاتی ہے کہ اس بندے سے اللہ راضی ہے، اس کے چہرے سے اطمینان بتاتا ہے کہ اللہ اسے راضی ہے. وَأَعْتَى لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہیں ان کے لیے اللہ کہتے ہیں میں نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے تیار ہے. حضرات جو گستاخ رسول ہے اس کی سزا سب سے بڑا جرم یاد رکھیں اللہ کے رسول کی گستاخی. کسی بھی کافر کو جو روٹین میں بیٹھا ہے آپ کے ملک میں کدھر ہے اسے قتل کرنے کا حکم نہیں جب تک وہ اسلام کی مخالفت نہ کرے. یہاں کافر رہ رہے ہیں، اسلامی ریاست میں رہتے تھے، اللہ کے نبی کے دور میں کافر تھے، یہودی تھے، آپ کے ساتھ وہ رہتے تھے، لیکن کبھی آپ نے نہیں کہا کہ قتل. ہاں وہ لوگ جو گستاخ رسول ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی تحریر سے، اپنے لہجے سے، اپنی بات سے، زبان سے کوئی بھی گستاخی کرتا ہے اس کی سزا قتل. دلیل اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ احزاب 61 نمبر آیت، اللہ نے فرمایا ملعونین، کہ جو لوگ میرے نبی کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، فرمایا ملعونین، ان پر لعنت کی گئی ہے، ملعون ہے. اللہ کہتا ہے میری رحمت میں قطرہ بھی ان کو نہیں پہنچے. صاف فرمایا اینما ثقفوا اخذوا، جہاں کہیں وہ پائے جائیں وہ تلاش کرو، جہاں پائے جائیں اخذوا، انہیں پکڑا جائے، وقتلوا تقتیلا، اور انہیں سختی کے ساتھ قتل کیا جائے. آسان کو نہیں مارتے انہیں سختی کے ساتھ انہیں قتل کیا جائے، انہیں مارا جائے. یہ حکمت رسول کے بارے میں بڑی سخت دلیل ہے کہ گستاخ رسول کی سزا ایک ہی ہے کہ سر درد سے جدا. من سب نبی من الانبیاء فاقتلوہ، موجب الصغیر کی روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی بھی نبی کو گالی دی، کسی بھی نبی کے بارے میں برا بھلا لفظ استعمال کیا، سزا کیا ہے فاقتلوہ، اسے قتل کر دو. اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول نے آپ کے زمانے میں آپ نے یہ حکم جاری کروایا. کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نازیبہ بات کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے، جہان والوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ایون کے کافروں کے لیے بھی. کافروں کے لیے رحمت کیسے؟ اللہ نے قرآن میں بتایا جب کافر لوگ اللہ کے نبی دعوت دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے اور ساتھ کہتے تھے اپنے رب سے کہو ہم پر عذاب نازل کر دے، مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ کے نبی اگر آپ سچے ہیں، اے محمد اگر آپ سچے ہیں تو اللہ سے کہے عذاب نازل کر دے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے پیارے حبیب مجھے آپ سے محبت ہے، آپ میرے رسول ہیں، میرے سید الانبیاء ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لائق نہیں ہے کہ اللہ کے رسول آپ ان کے اندر ہوں اور میں ان پر عذاب نازل کر دوں. میں نے تو آپ کو دیکھا.
اللہ نے خود بنائی کہ آپ ان کے اندر ہو اور میں ان پر عذاب نازل کر دوں. قرآن کی آیت ہے فرمایا میں ایسا نہیں کروں گا. ہاں پہلے قوموں پر عذاب نازل ہوا, اللہ چاہتے تو ان کو بھی نازل کر دوں. میں نہیں, آپ ان کے اندر ہے, ان کو ڈھیل ہے, یہ کافروں کے لیے بھی رحمت بنے. اللہ کے رسول رحمت للعالمین بڑی شفقت محبت پیار کرنے والا, جو آیا پکا فتح ہوا, جو آیا آپ نے معاف کر دیا. ہندا بھی آئی جس نے اللہ کے نبی کے چچا کو شہید کر کے کلیجہ چبایا, اسلام لائی, آپ نے اسے بھی معاف کر دیا. اور لوگ آئے جنہوں نے اللہ کے نبی کی بیٹی کو سواری سے کرایا, بیمار ہوئی, فوت ہو گئی, آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا. ہاں معاف کسی نے کیا, یاد رکھا. اور مسئلے کی بات سنیں, گستاخ رسول کی جو گستاخی ہے اس کی معافی بھی نہیں ہوتی. استغفر اللہ, معاذ اللہ, پتا کہ میں گستاخی کر رہا ہوں اور پھر معافی ہو جائے گی, اس کی معافی نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے سب کو معاف کر دیا, لا تثریب علیکم اليوم, لیکن آپ نے ایک بات فرمائی. کیا بات فرمائی؟ آپ نے فرمایا لوگوں, اگر یہ چار لوگ ولو کانوا بستار الکعبہ, اگر یہ کعبے کے پردے کے ساتھ, کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی چپٹے ہوں, فرمایا ان کو پکڑو اور قتل کرو. اللہ کے رسول کے اتنے سخت ان کے بارے میں وعید ہوتا ہے, فرمایا انہیں قتل کر دیا جائے. اللہ اقتلوہم فإن وجدتموہم متعلقین بستار الکعبہ, فرمایا اگر تمہوں نے بیت اللہ, حالانکہ بیت اللہ حرم کی جگہ, مکہ شہر بھی حرم کی جگہ, آپ نے معافی کا اعلان بھی کر دیا, لیکن فرمایا ان چار بندوں کو معاف نہیں کر. اللہ فرمایا اکرمہ بن ابی جہل و عبداللہ بن خطل و مکیس و عبداللہ بن سعد. اور ایسا ہوا, ابن خطل وہ شخص جو بھاگتے چھپتے چھپاتے بیت اللہ میں آیا کہ مجھے معافی ملے گی, اور کعبہ کے ساتھ چمٹ گیا غلاف کے ساتھ. صحابہ نے پکڑا اور اسے بیت سے گزر گیا. ہر جرم کی معافی ہے, گستاخ رسول کی معافی نہیں. ذرا ہم لوگ آج اپنی دنیا کی محبتوں میں پڑھ کر, دنیا کی آسائشوں میں پڑھ کر, دنیا کے دیگر موضوعات کو اہم سمجھتے ہوئے ان کے بارے میں زیادہ سوچ بچار اور زیادہ بحث ہے. حرمت رسول کی بات کرنا ختم ہو. آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جذبے کو طاقت لگا. الحمدللہ الحمدللہ ہر مسلمان, جو بھی مسلمان ہے, اس کے دل میں فطرت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے محبت رکھی. کافر لوگ آج تک اس بارے میں پریشان ہیں کہ مسلمانوں کو برائیوں میں لگایا, انہیں شرک پر لگا دیا, دیگر جرائم میں ملوث کر دیا. لیکن الحمدللہ ایک چیز جو ہمارے سینوں میں محفوظ ہے, اللہ کے نبی سے محبت, اس کو یہ چھین نہیں سکتی. اور جہاں بھی گستاخ نظر آتا ہے تاریخ میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے مستقبل کی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے اس گستاخ کی گردن اتاری. رات وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی سے محبت. آخری دن سنا کے بات ختم کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ لوگوں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اس قدر محبت نہ کرے اپنے باپ سے, اپنی اولاد سے, یہاں تک کہ دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا تو مومن ہو ہی نہیں سکتا. اور ہمارا یہ جذبہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے, اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہے, اپنے مال اور دولت سے بھی زیادہ ہے, اپنے عہد و جاہ جلال سے زیادہ ہے. جب تک یہ ایمان یہ اظہار نہیں کریں گے تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں محبت رسول اس کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق دے, اسے مزید بڑھانے کی توفیق دے, اور اللہ ہمیں اسی پہ زندہ رکھے اور اسی میں موت دے. وآخر دعوانا